وقت ہوئی ہے جدو اللہ نے نبی بھی اجے تشریف نہیں لیا، اس وقت ہوئی ہے جدو اللہ تعالیٰ نے عرش کو نہیں سجایا، اس وقت ہوئی ہے جدو لوح محفوظ بھی نہیں بنیا، اس وقت ہوئی ہے جدو زمین و آسمان نہیں بنے۔ اللہ نے پہلے تعریف فرما کے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سنیا تیرے ذکر نو میں تیرے واسطے بلند فرما دیتا ہے۔ اور کتنا بلند فرمایا ہے اللہ نے ذات جانا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے غلام نے امیہ سلامہ دیندہ ہے، تقاضا ایک ہی ہے کہ تو حضور پاک دا نہ لینا چھڑ دے، حضور دی تعریف کرنی چھڑ دے، میں تینوں آزاد کر دیا گا۔ بلال حبشی آپ کا اسرار صرف اے وے کہ میری جان تو جا سکتی ہے پر محمد مصطفیٰ دا جتا ہوا یہ دین اے اسلام دی دولت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ امیہ مارتا ہے پیا، کیویں مارتا ہے پیا؟ زمین دے لٹا کے گرم شدید اس کے اتنے لٹا کے اتنے گرم پتھر رکھ کے مارتا ہے پیا، سزاواں دیندا ہے پیا۔ گلی دے وچوں میرے تے تواڈے پاک حضور تشریف لے لگے۔ امیہ مارتا ہے پیا، بلال مار کھاندا ہے پیا۔ اس طرح میرے محبوب نے بلال والوں ویکھیا تے بلال نے میرے آقا دو جہان والوں دیکھیا۔ اکھ دے وچ پا کے تکیا نے میرے دل دے کر گئے دو ٹوٹے، کاش کہ انہاں دی نظراں دا مینوں مار بچانا نہ آیا۔ اس محبت اور خلوص کے نال پہ دیکھ دے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دل وچ احساس اس چیز دا آیا، اس غلام نو صرف میری ذات واسطے مار دے پے۔ اللہ اکبر، انی صدا دیتی لکھ دے نے شاعر کہ آپ کے جسم مبارک دی وچوں چربی پگھل کے باہر آ گئی ہے، پر محمد مصطفیٰ کا دتا ہوا دین آپ کا پڑھایا ہوا کلمہ نہیں چھوڑیا۔ اور سانو یہ سبق دے گئے نے محمد مصطفیٰ دے غلاموں، جدوں بھی دین اتے کوئی اوکھا وقت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تے اپنی جان دا نذرانہ تو دے سکتے ہو، محمد کا دتا ہوا دین نہیں ضائع کر سکتے۔ یہ سانو سبق دے گئے۔ میں بالکل اختصار کے نال تین نات نے ٹائم بھی دے رہے ہیں، وقت بھی بالکل محدود جے رہ گئے، 12 ہو گئے، 12:30 کا بیان فرمایا۔ سب تو اول حضور دا نور بنیا لفظ کن سی جدو فرمایا گیا، رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں محبوب پڑھایا سکھایا گیا، وہ نور رکھ کے آدم دے وچ متھے ہر ملائکہ نو اگے جھکایا گیا، پر لوتی آخدے نے حضور نو غیب نہیں جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا۔ میں تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعوت دیاں گا، جناب ثنا خان رسول جب محمد نبیل مشتاق صاحب تشریف لیا کے حضور پاک دی بارگاہ دے اندر نظرانے عقیدت سے نعرہ تکبیر، محبت نعرہ رسالت، جنہیں بندے بیٹھے ہو تاڑے کن بچو حضور پاک دا نام مبارک نکلے تاکہ تو علمی میں بھی ثواب مل جائے۔ نعرہ رسالت، یار چاک کے نہ بولا کرو، کھل کے بولا کرو، اسی اپنے پاک نبی کی تعریف کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجب سروئے ہے آقا تیری محبت کا، عجب سرور ہے آقا تیری محبت
کا درود تجھے پہ پڑھوں اور خود سور جاؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سمجھا نہیں کہ نہ نہیں. سوہنا مدینے والا دکھیاں گیا سرائے. سوہنا مدینے والا دکھیاں گیا سرائے. مدینے آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. بیٹھے نے وچ مدینے آقا بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. منگدا جو آپ کولوں کولوں منگدا جو آپ کولوں پر دینے آپ جولی. اور در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا آقا دا جو لگائے. سوہنا مدینے والا دکھیاں گیا سرائے. سوہنے دا نام سوہنا رکھیا رکھیا نام نبی دا رکھیا. وہ میرا نبی کتنی شان والا ہے جس کا نام ہی خدا نے رکھا ہو. اور شاید لکھا ہے نام نبی دا رکھیا رکھیا نام نبی دا رکھیا. اللہ نے خود خیالے نمازاں بچ بھی نالے نالے نمازاں بچ بھی نالے اذاناں بچ بھی نالے. اور رب اس کو جدا نہیں 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 رب اس کو جدا نہیں رب تو نئے جدا ہے. سوہنا مدینے والا دکھیاں گیا سرائے. سوہنے دا نام سوہنا ہر مرد دی دوائے. سوہنا مدینے والا دکھیاں گیا سرائے. دو شعر محمد کچھ وسا نہیں ہو سائے کچھ وسا نہیں کچھ وسا نہیں ہو سائے ماڑے ادا کی کرنا جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھنا او خاک اندر بنجے ترنا. او جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھنا او خاک اندر بنجے ترنا.
تے سپنے دے وچ او منو ماہی ملیا سپنے دے وچ او سپنے دے وچ او منو ماہی ملیا تے میں پالیاں گل وچ ماشاءاللہ نبی مشتاق خوبصورت انداز میں بہت پیارا کلام حضور پاک کی بارگاہ کے اندر نظرانہ عقیدت پیش کر رہے سر حضرت گرامی جس طرح آپ نے خیال فرمایا نعت شریف پڑھ دیا اسی طرح آنے والے دوستانوں بھی التماس ہے کہ 12:30 بجے تو پہلے مائک جو ہے وہ فارغ کر دیں کیونکہ آپ کا خطاب شروع ہو جائے. عدلی نور خدا والا میں کافی دیر کا پہ دیکھنا میں جس وقت آیا آپ کی توجہ جی ہے نا میں خود بنا کے سکون گا میرا یقین کرو ممبر کھلوتے یقین کرو اتنا دل خوش ہوا ہے کہ اتنی مار رونق محفل اور ماشاءاللہ دن دیہڑے واڈی چوکی کا ٹائم ہے کہ وہ باوجود کثیر علماء کرام تشریف لائے جتنے بھی علماء کرام اور معزز سماجی سیاسی مذہبی شخصیات تشریف لے سب لوگ خوش آمدید کہنے ہیں. سب لوگ خوش آمدید کہتے ہیں اور انتظامیہ یہ جتنے بھی انتظامیہ قابل تحسین تعریف کے لائق تعریف تو اس وحدہ اللہ شریف دی جنہیں سانوں بھی یہ ہمت دیتی ہے کہ اس محبوب دی محفل اس رنگ دے وچ سجاؤ اور الحمدللہ دور دراز ہو اجے محفل شروع ہے ماشاءاللہ حال فل ہے برآمدہ بار اللہ فل ہو چکا ہے اور بار سندھ میں اللہ تعالیٰ دے مخلوق آ رہی ہے عاشق رسول تشریف لے آ رہے ہیں ایک عاشق رسول نو سننے دے واسطے عدلی نور خدا والا عدلی نور خدا والا پا آیا بشری چولے سرائکی در عدلی نور خدا والا پا آیا بشری چولے ویکھن لئی تے ساڈے ورگا ویکھن لئی تے ساڈے ورگا وچ آپ خدا پیا بولے ان ہوا الا وحی یوحا عدلی نور خدا والا پا آیا بشری چولے ویکھن لئی تو ساڈے ورگا ویکھن لئی تو ساڈے ورگا وچ آپ خدا پیا بولے اصل منافق سمجھو اس نو جیڑا شان حضور دی تولے اصل منافق سمجھو اس نو جیڑا شان حضور دی تولے سائن دے پوچھنا ہے عاشق کولو رب بیٹھا ہے میم دے ہولے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطے دعوت دیاں گا آئے معزز مہمان جناب میرا اپنا یہ ذہن یہ گل کرتا ہے پیا کہ جناب
قبلہ علامہ حافظ قادر بخش صاحب انہوں نے صاحبزادے تشریف لیا ہے محمد سلیمان قادر تشریف لیا کے حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانہ پیش کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھو پڑھو درود حضور اتے نس جان مصیبتاں بھاریاں نے نالے رب پڑھدا نالے ملک پڑھ دے نالے پڑھ دیاں خلقتاں ساریاں نے تے جڑا کرے وظیفہ درود والا اودیاں نال خدا دے یاریاں نے سید بدر تو پڑھ لے درود ہر دم اب سن سی جو تیریاں زاریاں نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو شاہ خوبان تو جانے جانا تو شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا شاہ خوبان تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی کی ہے جنت بھی کی ہے کوثر بھی کی ہے جنت بھی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی کی ہے دونوں جہاں یارو دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اے ختم رسول باقی مدنی اے ختم رسول
مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ ماشاءاللہ محمد سلیمان قادر صاحب حضور پاک کی بارگاہ کے اندر تعالیٰ نے خدمت پیش کر سکتا ہے۔ اسی دوران ساڈے نہایت معزز مہربان حضور جناب محمد ذوالفقار علی شاکر یو کے تو تشریف لے آئے اور اس محفل دے وچ زینت بنے۔ اللہ پاک آپ کا آنا مبارک ہوئے اور محبت دے پیار دے نال خلوص دے نال اس محفل دے وچ بہنا۔ اج ایک نظریہ بنا لئی، ٹائم بالکل محدود ہی ہے، ایک نظریہ بنا لی میں کہ سچے کھمے نہیں نکلتا پہ، اس واسطے بھی پابند کیتا گیا کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور آدم علیہ السلام جدو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے آدم تو اور تیری بیوی حوا زمین تے اتر جاؤ، جدو اتر گئے سب نو پتا ہے کہ کیوں اتارے گئے، تشریح نہیں کرنی کیوں آئے۔ اللہ پاک نے اس الفاظ دے نال
کہ میرے کو ایک معمولی سی لغزش، گناہ اسی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا نبی گناہ تو معصوم ہوتا ہے، تشریف لے آئے 300 سال زمین اتے روندے رہے اسی ایک لغزش کی وجہ سے، 300 سال کچھ اتے مہینے کچھ دن آپ روندے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچوں معافی منگتے رہے، میرے مالک اے معمولی جی لغزش مولا تینوں اپنی کبریائی کا واسطہ، تینوں اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ معاف فرما دے۔ حکم نہیں ہویا، ایک دن تشریف فرما دے، کتنا روئے نے، کتنا روئے نے، اللہ اکبر۔ علماء بیان فرماتے نے آپ دی اکھاں میں جو آنسو جاری ہو گئے، ماشاءاللہ تھلے پانی بگنا شروع ہو گیا سی، اتے بوٹیاں جم گئیاں ساری، اللہ اکبر۔ اتنا روئے اج اساں یہ تہیا کرنا ہے ساڈے بزرگاں کولو اللہ دے پاک نبی دے کولو ایک لغزش ہو جائے اور اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، رو رو کے ندامت دی وجہ تو آسمان والا اکھا نہ اٹھائے۔ آج اساں تہیا کرنا ہے یا اللہ ساڈی 50 سال ہو گئی ہے یا 60 سال دے وچ جانے پے، اساں بے شمار غلطیاں کیتیاں، گناہ کیتے، میرے خالق اے معافی ہو جائے، پچھلیاں دی معافی، اس محفل کا صدقہ جس ہستی دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اس ہستی کا صدقہ ساڈی سزا پچھلی معاف ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، آئندہ سچی توبہ ہو جائے، آپ کا میرا اس محفل وچ آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے ایک خیال آیا کہ میرے مال کے کائنات معافی عطا فرما دے، اللہ اکبر۔ پھر بیٹھیا خیال آیا ہے اللہ دے پاک نبی نو، فرمایا کہ جدو میں اکھا کھولیاں میں عرش معلا تے لکھیا اے ویکھ لیا اے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جدو الفاظ ویکھن میرے دل وچ خیال آیا اے کوئی پاک ہستی ہے میرے پیدا ہون تو پہلے جس ہستی دا نام اللہ نے اپنے نام دے نال جوڑ کے رکھیا ہے، اے بڑی مبارک ہستی ہے۔ عرض کی تھی میرے خان کے کہلاتا اے رب ذوالجلال، اے میرے پاک مال کے کہلات، تینوں صدقہ تے وسیلہ اس پاک ہستی دا جنہاں نام اپنے نام دے نال جوڑ کے رکھے، میری لغزش نو معاف فرما دے۔ اسے ویلے اللہ دے پیارے جبریل آ گئے، اللہ دی بارگاہ وچوں خوشخبری لے کے آ گئے، عرض کیتی سونیا جس پاک ہستی دا وسیلہ پیش کیتا آئی، اللہ نے اس پاک ہستی دے وسیلے نال تیری لغزش معاف فرما دیتی، نالے بھی پیغام بھیجے ہے کہ اس ہستی دی امت دے واسطے بھی آج تیری زبان وچوں ایک جملہ نکل جاتا، یا اللہ جس ہستی نو تو پیدا کیتا ہے او دی امت نو بھی معاف فرما دے، میرا فرمایا میں معاف کر دیتا۔ آج اسی ایک تہیہ کر کے آئے کہ اسی ایک مذہبی سکالر کو سننے، اس ہستی کو سننے کہ جنہیں بہت خوبصورت اور اپنی زندگی دے وچ بہت اچھا کردار ادا کیتا ہے، اے اللہ تعالیٰ نے ہیرے آج سنت کو عطا فرمائے، اور انہاں ہیریاں کی خوشبو، انہاں دی چمک الحمدللہ او دا صدقہ ہے میں کہ اہل سنت والجماعت نو جدوں بھی کوئی مسئلہ بنے اور یہ سکالر اور یہ مذہبی لیڈر اور مذہبی رہنما الحمدللہ اے ساڈے سر دا تاج نے، اے علماء کرام ساڈے سر دا تاج نے، اللہ دے فضل تے کرم دے نال، اللہ دیاں مہربانیاں دے نال، انہاں دے نال سانو فخر ہے، جتھے علماء اہل سنت بیٹھے ہون سانو فخر ہے کہ کم از کم ساڈا سر تو گجیا ہے، ساری عمر لکھاں ختم نہیں ہوندیاں صفتاں پاک محمد دی شان دیاں، ودوہا مکھڑا واللیل زلفاں، یہ رسولتاں نے خاص قرآن دیاں،
اور کافر پتھر مارن حضور دعا دیون ایتے صفتاں نے عربی مہمان دیاں سارے مسلمان رل کے پڑھو کلمہ تنگا رکھو مدینے نو جان دیاں رب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے میں دعوت دینا جناب علامہ لیاقت علی صاحب چشتی تشریف لیا کے حضور پاک دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں علامہ لیاقت علی چشتی صاحب تشریف لیا کے حضور دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی ناشریف تو پہلے میں ضروری سمجھنا کہ ساڈے علاقے دی نام مذہبی شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد طارق حسین معتمد جامعہ محمدیہ غوثیہ فاسپور ماشاءاللہ تشریف لے آئے خوش آمدید کہنے ہیں دل دی اتھا کرائیاں دے نال اسی اس چیز ممنون کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالیا تشریف لائے خوش آمدید کہنے ہیں اللہ رب العالمین آپ کا آنا مبارک ہوئے جناب لیاقت علی چشتی صاحب اگر محفل میں ہے تے تشریف لے ہوئے آگے حضور کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کریں جناب لیاقت علی چشتی صاحب وقت محدود ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا جناب کی ملاقاری گل محمد صاحب آپ بھی تشریف لے آئے خوش آمدید کہنے ہیں اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے آمین لیاقت علی چشتی صاحب بھی انتظامیہ اتنے نہیں ہیں کیونکہ میں 2 دفعہ انہوں کا اعلان کر چکا آپ تشریف نہیں لے آئے لہذا وقت بھی بالکل محدود کیا رہ گئے میں نبیل مشتاق کو عرض کروں گا کہ ایک حضور کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت اور پیش فرمائیں تاکہ اس کے بعد پروگرام اگر چلایا جائے درود اسلام پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے مل کے نعت پڑھیں گے بڑی پیاری ہے پنجابی نعت ہے حاکم علی حاکم کی کہ سونے دی صفت تو ثنا کرتے پہ کہ سونے دی صفت تو ثنا کرتے پہ اے سنت خدا دی ادا کرتے پہ کہ سونے دی صفت تو ثنا کرتے پہ اے سنت خدا دی ادا کرتے پہ کہ سونے دی صفت تو ثنا کرتے پہ اور خدا آکھیا بچ حشر ہے پیارے 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 خدا آکھیا بچ حشر ہے پیارے 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 خدا آکھیا بچ حشر ہے پیارے خدا آکھیا بچ حشر ہے پیارے تیرے صدقے آسی رہا کر دے پیا
وچ نکیراں کیا مینو حاکم، جو حضور سے محبت کرتا ہے نا قبر میں فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں. اور شاعر نے بڑا خوب لکھا ہے قبر وچ نکیراں کیا مینو حاکم، کیا مینو حاکم. قبر وچ نکیراں کیا مینو حاکم، قبر وچ نکیراں کیا مینو حاکم. تیری نسبت دا حیا کر دے پیا کہ سوہنے دی صفت ثنا کر دے پیا. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا کہ سوہنے دی صفت ثنا کر دے پیا. اور حسین آکھیا کربلا نے چڑھ کے، کربلا نے چڑھ کے حسین آکھیا کربلا نے چڑھ کے، کربلا نے چڑھ کے حسین آکھیا کربلا نے چڑھ کے، حسین آکھیا کربلا نے چڑھ کے. جو کیتے سوا دے وفا کر دے پیا کہ سوہنے دی صفت ثنا کر دے پیا. اے سنت خدا دی ادا کر دے پیا کہ سوہنے دی صفت ثنا کر دے پیا. بہت اچھے. نبی مشتاق احمد صاحب کی نعت شریف کے دوران ساڈے علاقے کی نامور شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد اکرام دعوت برکات القدسیہ کوٹلہ شریف تو تشریف لے آئے خوش آمدید کہنے ہیں. ساڈے علاقے دی سماجی شخصیت جناب قبلہ حاجی محمد اشفاق احمد صاحب کتوار کو تشریف لے آئے خوش آمدید کہنے ہیں. کافی ساری شخصیات تشریف لے آئے جنہاں تو نات معقوف نہیں ہیں. بہرحال آپ کا آنا مبارک ہوئے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ قبلہ آپ بھی تشریف لے آنے والے بالکل وقت ہو چکا 12:35 منٹ ہو گئے. آپ تشریف لے آنے والے انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا. جی فرمایا کملی والیا کملی دے کل پردے. لفظ ایک کے معنی دو نے علماء کو کملی والیا کملی دے کل پردے کالی کملی دی چھان دا واسطہ ہی جدی گود وچ تیرا ظہور ہویا بھاگا والڑی عثمان دا واسطہ ہی. کملی والیا کملی دے کل پردے کالی کملی دی چھان دا واسطہ ہی جدی گود وچ تیرا ظہور ہویا بھاگا والڑی عثمان دا واسطہ ہی. جتھے تیرے شبیر دی لاش کرتی اس کربل دی دھرتی دا واسطہ ہی. دے دے موت مدینے دے وچ مولا تینوں شہر مدینے دا واسطہ ہی. چند منٹاں دے واسطے جناب استاد العلماء قبلہ قاری گل محمد صاحب نو عرض کراں گا کہ حضور دی بارگاہ وچ چند اشعار نعت شریف دے پیش فرمان. چند اشعار نعت شریف دے قاری گل محمد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت.
سجی ہے محفل قونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ انبیاء کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ انبیاء کے لیے سجی ہے محفل میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے سجی ہے محفل قونین مصطفیٰ کے لیے ماشاءاللہ جناب کاریگر میں اور آپ ایک نظریہ لے کے آئے کہ آج پاکانی محفل یہ شامولیت کری شاید کوئی بخشش کا سبب بن جائے اور یہی نظریہ اللہ نے نبی صحابہ کے بعد غوثہ سے قطبات ولیہ دور حضرت علماء یہی نظریہ لے کے اللہ نے دین کی خدمت کی آدم علیہ السلام 300 سال رو کے ایک کو التجا کی تھی میرے مالک تو راضی ہو جا نوح علیہ السلام نے 450 سال اللہ نے دین کی تبلیغ فرمائی عرض کردن مالک تو راضی ہو جا اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام بردی آگ دے میں چھلانگ مار کے مالک دی بارگاہ میں درخواست پیش کر دے اے رب کائنات تو راضی ہو جا اپنے پیارے فرزند اسماعیل چھری تھلے لیٹ کے عرض کرتے رہے میرے مالک ذوالجلال تو راضی ہو جا اللہ اکبر میرے اور آپ دے آقا تاجدار مدینہ طائف کی وادی میں پتھر کھا کے جسم لو لہان ہو چکا ہے علماء لکھ دے صاحب تفسیر لکھ دے اتنا خون وگیا میرے پاک مصطفیٰ دے جوتیاں میں بھی خون آ گئے عرض کرتے رہے مار کے کہنا تو راضی ہو جا حضرت امام حسین نے خنجر دے تھلے لیٹ کے اپنے بچے اپنی اولاد اپنے خاندان اپنے جانسار اللہ دی راہ دے کے عرض کرتے رہے اے میرے مالک ذوالجلال تو راضی ہو جا اللہ اکبر ساری کائنات اللہ دی تحمید بیان کر کے اللہ دی توحید بیان کر کے اللہ دے دین کا درس دے کے عرض کر دی سونے تو راضی ہو جا پر کی گالے قربان جاوا یا اللہ ساری مخلوق تیرا ذکر کر دی آپ نے فرمایا کہنا تو آنے ہو سن لو بے شک ساری مخلوق میری عبادت کر کے منو راضی کرن دی کوشش کر دی پر میں رب ذوالجلال ہو کے میں کہنا کہ اے محمد تو راضی ہو جا محمد
تو راضی ہو گیا اللہ دے رسول نو راضی حضور نے فرمایا جن نے تمہیں راضی کر لیا خدا وہ جناب آٹومیٹک راضی ہو گیا اے اندازہ فرمایا قرآن بھی اس کی رہنمائی فرماتا ہے کہ کتنے ہزار سال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ علی بدم دے اندر سادات دے گھرانے دے بہت نفیس پھول حضرت والا شان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سید محمد طارق حسین ترمذی تشریف لے آئے خوش آمدید کہتے ہیں اور نال علماء کرام بھی تشریف لے آئے خوش آمدید کہتے ہیں محبت ہمارا ایک سین بن گیا ہے اس سائڈ سے بھی علماء کرام نے اس سائڈ سے بھی علماء کرام جمع غفیر ہے اور نال جناب سادات بھی تشریف لے آئی ہے ایک اور محفل برکت والی ہو گئی ہے کیونکہ اپنے نانا جی کا بیان سننے واسطے آپ کا ذکر خیر سننے واسطے آپ کی تعریف سننے واسطے قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لین خوش آمدید کہتے ہیں حضرت گرامی تو میں عرض کرتا سی پیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تحمید بیان کر کے اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کر کے اس خالق ذوالجلال دی بارگاہ کے اندر حاضری دے کے عرض کرتی مار کے کائنات تو راضی ہو جا اللہ نے قرآن میں فرما دیتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوبہ میں تینوں انج راضی کراں گا انج راضی کراں گا جس ویلے تیری تمنا مکمل ہو گئی اس وقت تک میں تیرے اتنے انعامات کی بارش کرتا رہاں گا تیرے اتنے اکرام کی بارش کرتا رہاں گا محبوب نے بھی عرض کی مالک ذوالجلال تو تے انعامات کی بارش کرتا رہے گا پر میں محمد ہو کے انہیں تک راضی نہیں ہونا جنہیں تک میرا ایک امتی بھی پاس رہ گیا جس وقت سارے جنت میں جان کے میں تا راضی ہونا جو ایک سین ہے ایک قیامت کا منظر علماء شیخ الحدیث بڑے بڑے سکالر بیٹھے ہیں میری محفل میں میں ایک درخواست کر کے بڑی جستجو کر کے میں جملہ بولنا لگا اے انگلش کی ہر چیز محبوب کری سنیا کہ قیامت یہ ٹھیک ہر چیز اے بیان کرتی قرآن دے وچ جا بجا بیان قیامت برپا ہونی قیامت کے اندر حساب و کتاب ہونی اللہ اکبر ایک قیامت برپا ہونی ہے تے یہ اصل مشن کی ہے ایک مدعا ہوتا ہے ایک اصل مقصد ہوتا ہے اس دن بھی تمام نبیاں نو تمام رسولاں نو تمام اللہ دے نیک بندیاں نو جتنے بھی گناہگار نے سیاکار نے ساڈے نے ساری مخلوق کٹھی ہونی اس وقت اللہ دے محبوب دی شان کی ہونی اللہ نے فرمایا ہے محبوبہ ایتھے نبی بھی نفسا نفسی میں پکار دیں موسیٰ علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار دیں عیسیٰ بھی پکار دیں ابراہیم پکار دیں قبلہ بخاری شریف دی حدیث پا کے جس کا میں جز لین لگا اللہ اکبر بخاری کے اندر موجود ہے فرمایا کہ قیامت والے دن اسانے گناہگاراں دا ٹولا جدوں گل گل تک پسینہ ڈبے ہوں گے اور سامنے حال کوئی نہیں ہونا حال ماں باپ بیٹی بہن بھائی رشتہ دار قرآن مجید دا تریہ سپارہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ہر بہن برا چھوڑ جائے گا رشتہ داریاں چھوڑ جان گیا ادو اسی گھبرا کے اے ٹولا ایک جماعت اے آکھے گی یا اللہ کتنی جی قبلہ فرمایا کہ سارے کٹھے ہو کر کھڑ کے کوئی یار وسیلہ ڈھونڈو جس ہستی نے کول چلیے انہوں نے معافی بڑی لمبی ایک تفصیل ہے ایک لمبی بات ہے میں اس کو کلوز کر دیا ہوں میں اگلے مہربان کو دعوت دیا گا کہ وہ تشریف لیا کے بیان فرمان کیونکہ ایک گفتگو لمبی ہے علماء کرام بھی تشریف لیا چکے ہیں خواص پر تو آگے نکل آئے کہ بلا پیر صاحب آ رہے ہیں بالکل قریب آ گئے اس واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ علامہ قاری واجد صاحب تشریف لیا کے تھوڑے دے وقت مختصر دے وقت میں آپ گفتگو فرما دیں، محبت پیار کے نال آپ دا بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل مجدہ کی حمد و ثنا، درود پاک نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا طارق بٹ صاحب، انتہائی قابل عزت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید طارق شاہ صاحب، دیگر وارثان محراب و منبر، معزز علماء کرام اور اہلیان حج، میں سبھی کو صمیم قلب سے یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے بختوں والے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حزین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے جب اللہ کا فضل آ جائے اور اللہ کی رحمت آ جائے فَلْيَفْرَحُوا، اس کے اوپر خوشی منایا۔ محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، اس کے اوپر خوشی مناؤ۔ حزین گرامی قدر، میرے سیدی مرشدی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ کے فضل سے مراد قرآن پاک ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد صاحب قرآن ہے۔ گویا رب فرما رہا ہے، اے محبوب فرما دو جب یہ قرآن مل جائے، جب صاحب قرآن مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے اوپر خوشیاں منایا کرو، اس کے اوپر خوشی منایا کرو۔ مالک مکرم کیا کریں؟ کوئی عبادت کرے، فرمایا عبادت کا حکم دینا ہوگا تو فرماتا فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو۔ مالک کیا رکوع کرے، فرمایا رکوع کرنے کا حکم دینا ہوتا تو فرماتا فَلْيَرْكَعُوا۔ مالک کیا سجدے کرے، فرمایا
قدر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں جدو قرآن مل جائے جدو صاحب قرآن مل جائے ادو خوشیاں منایا کرو کوچا کوچا بستی بستی نگر نگر دھوم مچا دو آج میلا کل نبی ہے کیا سہانا نور ہے سارے پڑھنے آج میلا کل نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے حضین گرامی قدر رب فرما رہا ہے محبوب کی آمد ہو جائے قرآن مل جائے صاحب قرآن مل جائے اس کے اوپر خوشی منایا کرو حضین گرامی قدر حدیث قدسی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا لنا خلقت الدنیا کہ اے آمینہ کے لال اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں دنیا کو پیدا نہ کرتا پھر ارشاد فرمایا اے آمینہ کے لال میں نے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں افلاک کو پیدا نہ کرتا ارشاد فرمایا میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا چاند ستاروں کو پیدا نہ کرتا بلکہ آگے تو آتی ختم کر دی ارشاد فرمایا لولا کلمہ الحق الربوبیہ اے آمینہ جلال اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا یا اپنا رب ہونا بھی یہ دھرتی نہ ہوتی نہ آسمان ہوتا یہ پیدا نہ عرشہ کا مہمان ہوتا اے شمس و قمر کہکشان نہ ستارے نہ ظاہر کبھی آپ رحمان حضین گرامی قدر ہمیں تو رب بھی ملا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضین گرامی قدر ایک دفعہ یوں ہوا حضور نے ایک یہودی سے اونٹ خریدا اب حضین گرامی قدر بعد میں رسول خدا نے فرمایا میں اس کی قیمت لے کے آتا ہوں اسے کسی فرد نے زیادہ پیسے دیے جب رسول خدا قیمت دینے لگے اس نے انکار کر دیا اس نے کہا میں نے تو اونٹ بیچا ہی نہیں اب حضین گرامی قدر ہوتا یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے خریدا تھا سودا کیا تھا اس نے کہا اگر خریدا ہے تو اس بات کے اوپر گواہ لاؤ اب حضین گرامی قدر اس وقت جب میرے رسول نے سودا کیا تھا گواہ موجود نہیں تھا اب حضین گرامی قدر صحابہ کھڑے ہیں اور کوئی گواہ نہیں اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے اونٹ خریدا اب حضین گرامی قدر سودا طے ہو گیا جو طے سودا تھا پیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے حضین گرامی قدر آقا نے اونٹ لیا بعد میں میرے رسول نے پوچھا اے حذیفہ بتا تو صحیح تو نے دیکھا نہیں اونٹ خریدتے ہوئے تو نے سودا کرتے نہیں دیکھا نہ تیرے کانوں نے سنا اے حذیفہ بتا تو نے اتنی بڑی بات کیوں کر دی اتنی بڑی گواہی کیوں دے دی حضین گرامی قدر میرے رسول کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے رب کو بھی اسی وجہ سے جانا ہے کہ آپ نے کہا تھا لوگوں سن لو خدا ایک ہے آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا اس لیے میں نے گواہی دی کہ اللہ کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے رسول سچے ہیں پھر آقا نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ تو گواہی ایک دے گا تیری ایک گواہی دو بندوں کے برابر شمار تو حضین گرامی قدر ہمیں تو رب بھی ملا ہے کس کی وجہ سے ملا ہے سارے بولیں کس کی وجہ سے ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب جب انہیں فرما دے جب اللہ کا فضل آ جائے اس کی رحمت آ جائے فَلْيَفْرَحُوا تو اس کے اوپر خوشی منایا کرو
ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم جمع کر رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قبلہ تشریف لے آ چکے، ایک اعلان سماعت فرما لو۔ آج رات بعد نماز عشاء موضع طبی مرزیاں قبلے دنال طبی خطاب دے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد اقبال رضا صاحب۔ عشاء دی نماز کے بعد پروگرام میں شرکت فرما کے ثواب درین حاصل فرماؤ۔ 8 اکتوبر بعد نماز عشاء جامع مسجد کملا گلزار مدینہ کے اندر حلیم و شان محفل میلاد ہوئی، خطاب دے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں جناب سراج الدین صدیقی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ آپ کا خطاب ہوئے گا 10 اکتوبر کو بعد نماز عشاء جناب قبلہ شاہ صاحب کی مسجد کے اندر جناب صاحبزادہ منصور الحق فاروقی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، آپ کا بیان ہوئے گا۔ دوستان شرکت کی اپیل ہے، شرکت فرما کے ثواب درین حاصل فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت علامہ مولانا محمد اجمل رضا قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ حضرات تشریف فرماؤ جن سنگی حال میں جا پنڈان کھڑے نے مہربانی فرما کے سب تشریف فرماؤ۔ قاری صاحب کو نہیں آئے؟ جڑے اگے سنگی بیٹھے ہو تواڈے کی درخواست ہے کہ قبلہ پیر صاحب دے نال کافی سارے علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں، انہوں نے بھی جگہ دینی، تھوڑا تھوڑا پیچھے ایک فٹ پیچھے ہو جاؤ، مہربانی کر یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، سائڈ پر بھی پیچھے ہو جاؤ، مہربانی آپ کی تھوڑا تھوڑا سائڈ سے ہو جاؤ تاکہ علماء کرام لوگ جگہ جڑے مہمان حضرات تشریف لے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یار اپنا شور بچا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف واسطے آئے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب مل کے پڑھ لو مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت جللہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، جناب پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، علماء اہل سنت، حضرت گرامی مہربانی فرما دے، اپنی اپنی جگہ پہ تشریف فرما، اپنی اپنی جگہ تشریف فرما. حضرات تشریف فرماؤ، بڑی مہربانی. کتاب شروع ہے جی. تھوڑا جا پیچھے ہو، تھوڑا جا پیچھے ہو. آپ سے لائیو لگے ہیں تو ایسا لگا رہی. ہلو، تھوڑا جا پیچھے میں ہو. بھائی تھوڑا اسٹینڈ اگے کر لیں، تھوڑا آیا پر ہوگی، تھوڑا پر آگی بھائی، تھوڑا پر آگا. تھوڑا جا پیچھے ہو جو لائیو چل رہا ہے. مہربانی خدا کرنا. او یار چپ کرو، لائیو چل رہا ہے، ایسا خیال کریں. وصدق رسول النبی الکریم. تمام دوست درود پڑھیے گی. السلام والسلام. آپ سب اللہ درود پڑھیے گی. الصلاۃ والسلام. سارے حضرات آپ بیٹھ جائیں جی. انتظامیہ والے کو بیٹھ جائیں، چپ کرانے والے چپ کر جائیں جی. بھائی آپ چپ کر جائیں، کیا ہوگی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بیٹھ جائیں جی. آپ فیصلہ کرنے میں بڑی دیر کر رہے ہیں. جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جائیں. بٹھانے والے بھی بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی. آپ تو اتنے پیارے حضور کی محفل میں آئے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. اور دوسرا میں نے جو قبلہ قاری صاحب نے کہا تھا تقریر کرنے جانا ہے، مجھے کیا پتا تھا صرف ویڈیو بنانے جانے ہیں. آپ تو سارے خالی ویڈیو چاہیے تھی تو وہ بھیجتے آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے تو کہا گیا تھا آپ سے بات کرنی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویڈیو کو سر پہ نہیں سوال کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق. پاکیزہ ماحول ہے، اس احترام کا خیال کریں. درود شریف پڑھے ایک دفعہ پھر سارے. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سلام کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، مشائخ، سادات، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک اللہ کے فضل اور توفیق سے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین پیارے بیٹے آپ بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سب کو پیارے بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ کو موبائل بھی نیچے کر لے دیا. میں کدیا گل کرنی ہے کہ میں وہ بھی قسم کروں گی میری بھی مان گئی ان شاء اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کوئی بندے گل کرنی ہے اور بھی کسی کو اللہ آپ کو برکت دے خوش رہے. آپ کو اللہ بہت ساری سلامتی ہو جاتا ہے بندہ کسی وقت نا جوش جذبات میں محبت میں, لیکن آپ اطمینان سے بیٹھے. اللہ آپ کو برکت. دو چار باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی جو عظمتوں کا بیان فرمایا ہے نا, تو ان میں حضور کی ایک شان یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. فرمایا یہ محبوب ہم نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ. سراج منیرا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا. نبی پاک علیہ السلام نے نا لوگوں کے عقائد کو مضبوط کیا. زندگی وہ شخص گزارتا ہے جو ذہنی طور پر مضبوط ہے. جن لوگوں کے جسم تھک گئے ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, تھوڑی دیر آرام کریں گے سو جائیں گے اٹھیں گے تو ان کا جسم بحال ہو جائے گا. لیکن جو لوگ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں اور نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں, اوہام پرستی کا شکار ہوتے ہیں, وہموں کا شکار ہوتے ہیں, وہ لوگ زندگی جی نہیں پاتے, اس کا لطف نہیں لے پاتے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو داعیہ الی اللہ بنایا. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بنایا, اللہ کی جانب بنایا. نظریاتی پختگی رسول پاک نے عطا فرمائی. نبی پاک خود اللہ کی سب سے بڑی دلیل بن کر تشریف لائے. حضور نے نا لوگوں کو ذہنی طور پر, اعتقادی طور پر, فکری طور پر طاقتور کیا. آپ اگر زیادہ توجہ کریں میری بات پر تو میں عرض کروں گا کہ عرب کے جو لوگ تھے نا وہ بہت سارے وہموں کا شکار تھے. ان کا خیال تھا کہ قربانیاں کرنے کے بعد اس کا گوشت بیت اللہ کی دیواروں سے مل دے تو قبول ہو جائے. قرآن مجید بتلاتا ہے کہ وہ حج کر کے آتے تھے تو گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے, پشتوں سے آتے تھے, پچھلی دیواریں پھیلا. ان کا خیال تھا دروازے ناپاک ہیں ہم پاک ہو کے ہیں. یہ مختلف قسم کے وہم انہوں نے پالے تھے. اللہ تعالیٰ نے نا اپنے محبوب کریم کو مبعوث کروایا. حضور نے چند چیزوں میں نا اپنی امت کے ذہن کو پختہ کیا ہے. پختہ. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو کمزور کرتے ہیں. ایک تو جو لوگ مذہب کے ہر معاملے میں الجھاؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شک پیدا کرتے ہیں. کوئی بھی آپ کام کرنے لگے تو وہ اس کی حلال اور حرام ہونے کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں کہ یہ کام پتہ نہیں جائے, ٹھیک پیدا کرتے. کچھ تصوف اور طریقت کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر اعتقادی ذوق پیدا کرتے ہیں. کمزوری لوگوں کے مجھے نظر لگ گئی یا شیر ہو گیا. وہ اپنی کرتے تھے لیکن وہ اتباع رب رسول کی کرایا کرتے, اتباع نبی پاک کی کراتے, اطاعت اللہ رسول کی کراتے. تو ذوق اعتقادی سے باہر آنا, کمزوری سے باہر آنا. نبی پاک علیہ السلام اور اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہترین رزق عطا فرمائے. میں کبھی بھی کمزور رستہ اختیار نہ کیا. حلال حرام کی پوری تمیز کے ساتھ رزق اختیار کیا. ہمیں جب یہ طے کر کے دے دیا گیا نا کہ راضی کرتا ہے, ہاتھ نہیں پھیلانے. تم نے اپنے ساتھی لالچ ہرس حوث کے لیے کسی دنیا دار کی طرف نہیں دیکھنا. کیوں کہ رزق دینے والا میری طرف دیکھے, رزق دینے والا. جب یہ ذہن پکا ہو جاتا ہے نا, پختہ ہو جاتا ہے, پھر انسان
वो किसी का माल देख कर उस पर रोब तारी नहीं होता, किसी का बड़ा घर देख कर वो परेशान नहीं होता, किसी का बंगला देख कर उसके दिल में कोई लालच पैदा नहीं होता। सहाबा-ए-किराम फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाकायदा हमसे बैत ली थी इस बात पर। एक तो वो बैत है ना जो बैत इस्लाम है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बाकायदा बैत ली, फरमाया मेरे हाथ पर हाथ रख के बैत करो कि तुम किसी दुनियादार से सवाल नहीं करते, अल्लाह रसूल से मांगो। कभी भी दुनियादारों से तुम सवाल कि बंदे को कमजोर बासलाहियत आदमी भी कमजोर हो जाए, उसकी जाती शख्सियत खत्म हो जाएगी। नौजवानों से अर्ज करूंगा मेरे रिश्तेदारों की तरफ देखना खत्म कर दें, आप कमजोर हो जाएंगे, आपकी अपनी सलाहियत जाती रहेगी, विकार खत्म हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा बैत ली कि किसी दुनियादार के सामने सवाल है। हज़रत हकीम बिन निज़ाम फरमाते हैं फिर ये हाथ था सहाबा का जिनसे हुजूर ने इस पर बैत ली कि वो घोड़े पर सवार होते थे और हाथ से उनके अगर टुकड़ा गिर जाता था तो वो करीब खड़े आदमी से नहीं कहते थे मुझे उठा के दो, बल्कि वो खुद नीचे उतरते और दुर्रा उठाते, और अगर करीब खड़ा आदमी कहता था ना मुझे कह देते मैं दे देता, तो कहते कैसे कहता, मैंने हुजूर से वादा किया है किसी से सवाल नहीं करता। खुददारी हुजूर दाई इल्लल्लाह अपने मिजाज में इस चीज को अच्छी तरह रासिख करे। दुनियादार किसी को क्या दे सकते, आप यकीन करें दुनियादारों से मांगे तो उन्हें बुरा लगता है, आप मांग के देखो, सवाल करके देखो, बुरा लगता है कि यार हद हो गई है जिसकी नजर मेरे पैसों को से बुरा लगता है। और हुजूर फरमाते हैं रब से जितना ज्यादा मांगो रब उतना ही राजी होता है। अल्लाह रसूल की बारगाह में सवाल करें तो एक तो हुजूर ने हमें इस बात में नजरियाती पुख्तगी दी कि रिस्क देने वाला। दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें ये बताया है कि इज्जतें और जिल्लतें भी अल्लाह की हिकमतों का तकाजा है। हमारी मिल्लत के जवानों को ये जो मोबाइल की बहुत ज़्यादा शौक है ना, ये बेचारे किसी भी तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, अपनी फोटो को मारूफ करना चाहते हैं। अल्लाह की हिकमत होती है, कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ जो लोग ज़्यादा मारूफ हो जाते हैं वो तो बड़ी आजमाइश में आ गए। आप किसी जगह बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, चारों जानब आपके कैमरे चलते रहते हैं, आप तो किसी से मर्जी की गुफ्तगू नहीं कर सकते, किसी से कोई बात नहीं आप अपने दिल की कर सकते, क्योंकि हर तरफ तो कैमरा है। आप गाड़ी में अभी पूरे उतरे नहीं तो कैमरे आप पे फिट हैं। जब तक आप बैठ नहीं जाते आपको कैमरों के अंदर रहना है, तो आपकी तो निजी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो शोहरत तो बातों का बड़ी आजमाइश बन जाती है। अल्लाह ताला अपना फजल ही रखे और पर्दापोशी फरमाए। तो हजरत अली क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो जिसे कम लोग जानते हैं, इसलिए कि उसके ज़िम्मे जितने आपका ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं उतने आपके ज़िम्मे हुकूक भी ज़्यादा होते हैं, और जितना आपका हल्का अहबाब कम होता है आपके ज़िम्मे हुकूक भी कम होते हैं। तो शोहरत के लिए कोई चोर रास्ता इख्तियार न करे। मैं बड़ी तकलीफ से ये बात अर्ज करूँगा कि मेरे मुल्क में लोग मारूफ होने के लिए, वायरल होने के लिए कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो उनकी शख्सियत के मुताबिक पूरे नहीं बदलते, जो मुसलमान का मेयार है। आप कोई ऐसा राह इख्तियार न करें, आप इसे बना लें कि रब जिस हाल में रखे ना, वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही। आप अपनी जिंदगी में अगर किसी वक्त उसकी हिकमत का तकाजा है कि आप मारूफ हो तो उसका करम है, और अगर उसका तकाजा है करम ये है कि आप किसी, आपको पता है मिलाद की महफिल में सबसे बड़ा मेहमान खुसूसी कौन है? जो सबसे पीछे बैठा है। कैमरे की आंख तो नहीं देख रही पर जिनके लिए आया वो देख रहे हैं। ये याद रखो, चीजों को समझे। कोई ऐसा रास्ता इख्तियार न करें जो रास्ता आपके स्टेटस के खिलाफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बात की थी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, ये हदीस हमें दिल की तख्ती पर लिख लेनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ सवारना चाहे,
संवार नहीं सकती जब तक रब न चाहे। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकती जब तक अल्लाह की मशीयत का तकाजा। तो लोगों से इज्जतें तलाश करना, फेमस होने के लिए वो रास्ते इख्तियार करना जो इंसान के अखलाकियात के तहजीब के खिलाफ है। अपनी जिंदगी में अपने आप को पूरी तरह बांध कर रब रसूल के हवाले कर दें। सानू कैद सजन का गहना है वो जे रखे या समझ रहना, जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहे। यही मकाम तस्लीम और रज़ा सूफिया का उन्वाने जिंदगी है। इसी पर वो लोगों को हमेशा तरबियत देते हैं। तो कोई गैर इज्जतें जिल्लतें अल्लाह के दस्ते करम। तीसरी बात, वहमों का शिकार नहीं कभी नहीं हो। मोमिन और डिप्रेशन बेटा मित्र, मोमिन और एंजाइटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। मोमिन भी कभी डिप्रेशन का शिकार होता है, वो भी कभी घबराता है, वो तो फकत अपने रब से डरता है। बाकी वहम में पड़ जाना, आज भी कुछ लोग हैं बेचारे पढ़े लिखे हैं सियाने हैं फिर भी सवाल पूछते, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है? मैंने कहा अगर काली गाड़ी काट जाए तो फिर तो बात करनी पड़ेगी उनसे कि काली गाड़ियां बनानी बंद कर दें। एक बड़े सियाने आदमी थे हमारे जानने वालों में से, तो उनके घर में झगड़ा हुआ कि जब वो वजह झगड़े की पता चली तो वो ये थी कि मियाँ साहब हालांकि पढ़ा लिखा आदमी कि वो दफ्तर जाने लगा है तो बीवी ने पीछे से आवाज दी किसी काम को। उसने कहा तेन कितनी बारी क्या मुझे पीछे आवाज न मारे, मेरा काम नहीं होता। क्या बात कर, मुसलमान हो बंदा मोमिन हो गए, क्या बात है। इतनी कच्ची और कमजोर बातें, ज़ौक़ एतिकादी का शिकार कभी ना हो। जब रब चाहता है ना तो 313 अगर बगैर भरपूर असले के भी मैदान में चले जाएं, रब की मर्जी हो तो अल्लाह कामयाबियां अता फरमाता है, अल्लाह मदद करता है। आप ताकतवर हो ज़हनी तौर पर, हम कमजोर होते हैं तो हम कमजोर लोगों के पास बैठते हैं तो और कमजोर हो जाते हैं। क्या बात करते हैं आप, जादू टूना सब। इस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता, उसे जादू हो गया। तो भैया आप कोई काम करें, उठ के कोई मेहनत करें। कमजोर बातें करते, कच्ची बातें करते, ज़ौक़ एतिकादी नहीं, फिक्री मजबूती तवानाई। आप ताकतवर हो। आप देखें सहाबा का मिजाज क्या था। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुश्क रोटियां अपने थैले में डालकर मैदानों में निकलते थे। लोग पूछते थे बसेरा कहाँ करना है, फरमाया दीन के लिए निकले हैं, जहाँ शाम होगी बसेरा होगा। खाएंगे कहाँ, फरमाया ये थैले में रोटी है ना, खुश्क रोटी निकालेंगे पानी से खाएंगे। दश्त तो दश्त है, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहन जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में, और जहां को महव कर दे नाराए अल्लाह अकबर में। दिन तक ताकत पैदा करें, मिजाजों में कुव्वत लाएं। ये कमजोर और कच्ची और थकी बातें छोड़ दें। बंदा मोमिन का तरीका ही नहीं। अल्लाह के मानने वालों की पुष्ट पर रब रसूल की मदद होती है। आप मैदानों में निकले। हमारे नौजवान कहते हैं पहले अब्बा मुझे कारोबार शुरू करके दे, 2 एकड़ बेचे तो फिर मैं करूंगा। तो फिर तूने क्या काम किया भाई? तूने जिंदगी में मेहनत क्या की? तू निकल, उठ, बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देखो खुदा क्या करता है। मैंने ऐसे ऐसे नौजवान देखे अकेले जिंदगी में निकल गए। उनसे पूछा आप किस लिए निकले हैं? तो कहते मैंने कबीला संभालना, मेरा घर नहीं, मेरा बाल बच्चा नहीं, कबीले, मुल्क, मिल्लतें। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करें, जद्दोजहद करें। चौथी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हमारे जिक्र को महदूद नहीं किया। हुजूर हैं आलमीन के नबी, सिर्फ मुस्लिमीन के नहीं, मोमिनीन के नहीं। हुजूर ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़, जिसको रब ने बनाया है मैं उन सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन गया। मखलूक के रसूल है नबी पाक। हुजूर जब भी बात करते आलमी बात करते। हमारे ना छोटे छोटे ज़हन बनाए गए। आपने नाराज नहीं होना मुझसे। माँ बाप भी बच्चों को तंग नजरी सिखाते हैं बाज़ औक़ात, सिर्फ अपने घर की सोच लेते हैं। और तेनों किसे ना की लगे, क्यों ना लगे जी, इसका पड़ोसी है, इसका भाई है, क्या बात करते हैं आप?
اگر آپ کوئی بار گلی میں کسی کو مار رہا ہوگا تو آپ اپنے بچے کو یہ سبق پڑھائیں گے کہ دروازہ اندر سے بند کر دیں، سانوں کی لگے. تو پھر جس دن کوئی آپ کے بچے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر باقی بھی دروازے بند کر دیں. کسی کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ جائے. خدا کے بندوں، وسیع سوچیں، بڑی سوچیں، وسعت قلبی، ذہن کے اندر طاقت. یہ آپ زیادہ غور کریں میری بات پر. نبی پاک علیہ السلام ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو 2-4 دنوں کے بعد حضور آئے تو سفر کی تھکاوٹ ظاہری طور پر حضور کا تھا. میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہ ظاہر انسان ہے، سفر بذات خود ایک تھکاوٹ ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر وقت ہی آپ تھکے ہو. اگر آپ مسلسل، یعنی کل دوپہر میں سرگودا تھا اور رات کو چکوال تھا. ابھی صبح بھی کافی سارے کام میرے ذمے تھے، وہ میں کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور شام کو بھی مجھے 2 جگہ پہ آتا ہوں. اس سلسلے چلتے ہیں. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. آپ غور فرمائیں گے، نبی پاک سفر سے واپس آئے تو بظاہر تھکان تھی حضور کے وجود نور پر سفر کی. تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضور کے وہ مقدس لباس پر اور وجود پر وہ اثرات دیکھ کے نا تو سیدہ پاک رو پڑی. حضور آپ کس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں دین کے لیے. وہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک دکھ ہمارا بیان کرے نا تو ہم کہتے ہیں تینوں تو ایک دفعہ پتہ ہے، میرے کو تو پوری کتاب ہے مگر میں تو سارے وقت ہی تکلیف میں گزارا. کھول دیتے ہیں سارے طریقے ماضی کے. سیدہ پاک نے کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے سوچوں کو نیا اظہاریہ دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. فرمایا بیٹے نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ میرے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے. اس کے لیے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے. کہا اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل آئے. آپ کا ذہن بڑا ہوگا نا. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ تو کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرما. لیکن تیرا بانٹنے کا ارادہ کوئی نہیں. تو کہتا پیسے آئے تھے میں نال کا پلاٹ بھی نہیں لگا. اگر میرے پاس پیسے آئے تو میں اپنی گاڑی بڑی کر دوں گا. تیرا ارادہ نہیں ہے، تیرا پروگرام کچھ اور ہے. تو ارادہ تو کرنا بانٹنے. مزاج بڑا ہونا تو سخاوت پیسوں سے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو دل سے ہوتی ہے. بخاری میں پورا باب ہے، پوری فصل آپ کو ملے کہ غنا ہمیشہ دل کا ہوتا ہے. آپ دل کے سخی ہوتے ہیں، مالا والے سخی نہیں ہوتے. سخیاں کوئی مال نہیں ہوتا. ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوتا. اپنے دل کو بڑا کریں، گنجائش دل میں. میں دوستوں کو کئی دفعہ کہتا ہوں، ہم جب کہتے ہیں نا سنت شریعت پہ عمل کرو تو پھر بھی 100 کی سنت ہے. مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، ٹخنے لگے رکھنا سنت ہے. اور میرے بھائی دل بڑا رکھنا بھی تو سنت ہے. اس پر نہیں عمل کرنا، معاف کرنا بھی تو سنت ہے. اس پر نہیں عمل کرنا، لوگوں کے لیے خیر خائی کا جذبہ رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. اس پر بھی تو عمل کرنا، اس پر توجہ ہی نہیں. یہ بھی تو اہم سنت. اور حضور کی سب سے پہلی سنت ادا طریقہ جس سے حضور کا لوگوں کو تعارف ہوا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، سچ بولنا، دیانتدار ہونا. یہ بھی تو حضور کی سنت ہے. اس پر کیوں نہیں توجہ کرتے؟ عام دام بس مطلب باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں. مہمان آ گیا رات میں حضور کے پاس. نبی پاک نے فرمایا کہ روٹی کھلائے گا اسے. بخاری مسلم میں. تو صحابی وہ لے گئے جن کے گھر میں صرف 8 بچوں کا کھانا تھا. گھر میں گنجائش صرف بچوں کی روٹی کی تھی، پر دل بہت بڑا تھا. گنجائش دل میں بڑی تھی. اپنی بھوک برداشت ہوتی ہے، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. انسان کمزور پڑ گیا. گھر لے کر جا کے بیوی سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے کھانا اس نے کہا صرف بچوں کا ہے. کہنے لگے بہلا کے سلا نہیں دیتی بچوں کو. مانا کیا ہے؟
भूखा ही सुना रहे, बच्चे भूखे सो रहे, किसके लिए? रिश्तेदार है, गरीबी तक है, अमीर आदमी, हुजूर ने मेहमान भेजे, भूखे बच्चे सुला दिए। अब सहाबी अपनी अहलिया से फरमाते हैं कि भूखे मेहमान के साथ रोटी खानी चाहिए, लिहाजा जब मैं खाना खाने के लिए दस्तरखान पे बैठूं तो चिराग ठीक करने के बहाने बंद कर देना। मैं हाथ हिलाता रहूंगा, मेहमान समझेगा ये भी रोटी खा रहे हैं। गरीबों सुनो, वो सहाबी हमें ना एक बात समझा रहे हैं। उन्होंने लाइट बंद कर दी, चिराग बंद कर दिया, और चिराग बंद करके उम्मत को सबक दिया कि गरीबियां बताई नहीं जाती, गरीबियां तो छुपाई जाती है। गुरबतों का शोर करेंगे गली गली, लोग क्या दे जाएंगे? दुख सुख अपने रब के साथ, उसके महबूब के साथ, अल्लाह वालों के साथ, लेकिन दुनियादारों के सामने चीजें ले आना बंद कर दिया चला, ताकि गरीबी छुपे। गरीबी बताई नहीं जाती, गरीबी बोलिए, गरीबी का रोना नहीं रोना, गरीबी तो छुपानी है। लाइट बंद करके, दिया गुल करके मेहमान को रोटी खिलाई, छुप के नेकी की, छुप के। घर में जाहिर गुंजाइश थोड़ी थी, पर दिल में गुंजाइश बड़ी थी। ये तरीका हुजूर ने सिखाया गुलामों को। बच्चे भूखे सोए, मियां बीवी भूखे सोए, लाइट बंद की, मेहमान को रोटी खिलाई, अंधेरे में नेकी की थी। सुबह जब हुजूर की बारगाह में आए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, रात जो तुमने अमल किया ना, खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया। और कुरान नाज़िल हो रहा है उनकी इन एहसास करने पर। अपनी जिंदगी में, अपने लहजों में थोड़ी वुसअत लाएंगे आप। इतनी तंग नजरी, इतना छोटा सोचना, इतना ज्यादा। और फिर क्योंकि हमारा मिलाज है, अच्छी खबरें हम लेते ही नहीं, तबीयत है हमेशा खौफनाक खबरें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास से आपको अच्छी खबर सुनने को, हम तज्जिया निगार बनने के शौक में हर वक्त खामियां बयान करते हैं। मुझसे एक दोस्त ने एक दफ़ा का मुल्क की खूबियों और खामियों पर डिस्कस हो रही थी। मैंने कहा मेरे वतन में बड़ी खूबी है। वो परेशान हो गया, मैं तो नहीं सारे हो गए। वो भी ऐसे ही देख रहा था जैसे आप सारे देख रहे हो। मैंने कहा बड़ी खूबी है। पहली सोच, नमाज पढ़ने का इतना अच्छा बंदोबस्त किसी और मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान। किसी पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाओ, सड़क के किसी कोने पे खड़े हो जाओ, वुजू की जगह भी है, मस्जिद है कि नहीं? ऐसे ऐसे तो है कि नहीं? है ना जी। अब जिसने नहीं पढ़नी उसने मर्जी से नहीं पढ़नी, वरना बंदोबस्त है। और इतना अच्छा आप थोड़ी सी दुनिया मैंने भी देखी, आप घूम के देख लें, इतना अच्छा किसी और जगह पे छोटी मोटी है कि आपको सजदे के लिए इतनी आसानी हुई है। सब जहाँ चाहे रब की बारगाह में झुक सके। तो यहाँ से शुरू करो ना, फिर ऊपर बढ़ते जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये नीरा सियासतदानों वडेरों का वतन नहीं, ये दाता अली अजमेरी का वतन, बाबा फरीद का वतन, गजाली ज़मां का वतन है, मुहद्दिस आज़म का वतन है, पीर मेहर अली शाह का वतन है, ख्वाजा सियालवी का वतन है। कैसे आप कमजोर हो सकते हैं ज़हनी तौर पर? अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें, वुसअत पैदा करें, छोटी बातों से निकल आए। आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है, हुजूर दाइए इल्लल्लाह है। हुजूर मुसल्ले को बड़ा वक़्त देते थे, नमाज से बड़ा प्यार करते थे ना। नमाज एक इंतहाई खूबसूरत चीज का नाम। अपना के तो देखो, अपना के तो देखो, इससे मजा तो लेके देखो। जो लुत्फ सजदे का है ना, किसी ने बाजीत से कहा था बहुत मजा का बात है, फरमाने लगे जब बंदे सजाते हैं ना तो फिर कोई सजदे का मजा है। जब लोग तकलीफ दे फिर तो सर उठाने को जी नहीं चाहता। बंदों से कट के जब बंदा रब के हुजूर हाजिर हो तो लुत्फ आ जाए। हुजूर को बड़ा ही प्यार है नमाज। आप देखिए ना, मिलाद पे आते ही नमाज, मेराज पे जाते ही नमाज, जाते तो नमाज पढ़ के बैतुल मुकद्दस में नमाज, बैतुल मामूर में नमाज, और हुजूर मेराज से वापस आए तो नमाज लेके आ गए। नमाज ही नमाज। नमाज तो ऐसे है जैसे अगर जिंदगी से नमाज निकल जाए ना तो शायद बाकी चीजों का लुत्फ भी खत्म हो जाए।
اپنے آپ کو مرتب کرو. نماز آپ کی روح کی طلب ہے, یہ چاہت ہے. بندے کے وجود میں جس طرح بھوک, پیاس, نیند کی طلب ہوتی ہے, اسی طرح عبادت کی طلب ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ ہے, پتہ نہیں میں بور کیوں ہوتا ہوں, بے چینی کیا ہے. حج کے سجدے کرو, بے چینی دور ہو جائے. حج کے سجدہ, نماز کے معنی یاد کر کے نماز پڑھو. اوہو, دیری نہیں کرے گا سلام پہ. ایسا لگ آپ نا اس سے لگے تو صحیح. یہاں لوگ کہتے ہیں تو بیٹھ میں پہنچ کے نماز پڑھ کے آیا, یہ نہ کرو, تھوڑا اسے ٹائم دو تھوڑا. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں کہ نماز دل کی عبادت ہے, کیونکہ اللہ کی عبادت ہے. میرا نام ہی لگے پھر بھی پڑھی. وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا نماز میں مزہ نہیں آتا, کہنے لگے نماز مزے کی عبادت ہی, نماز تو اللہ کی عبادت. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہ بھی لگے نہ بھی, لیکن پھر بھی نماز آپ نے پڑھنی. تو اپنا حضور قائد اللہ ہے ہر موقع پر. میں دیکھتا ہوں دینی لوگوں میں بھی مسجدوں کے اندر کونوں میں مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹوں کے, لیکن وقت جی اللہ آپ کو جزا دے دی, بس بات ختم ہو گئی. تو اپنا توجہ کا قبلہ نماز کی جانب کریں, اپنی سوچیں نماز کی طرف لائیں. تو یہ جو 4-5 باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں, رزق دینے والا اللہ, عزت ذلت اللہ کے دستے قدرت ہے, اور وہم سے اوہام پرستی سے بچنا ہے, اور نماز کی طرف خاص توجہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. سلام اور سید صاحب دعا فرمائے.